Bismillahirrahmanirrahim. I want to especially thank His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud. میں خاص طور پر سعودی فرما روا سلمان بن عبدالعزیز بن سعود حرمین شریفین کے والی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات اور قابل احترام سیکرٹری جنرل، یہ ہمیشہ سے میرے خیال میں تھا کہ ایک دن میں OIC کے سربراہ اجلاس سے خطاب کروں گا، اور میں نے ہمیشہ یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں یہاں سب سے اہم معاملہ اور سوال پر آواز اٹھاؤں گا. The most important question about whenever in the Western countries کہ جب بھی مغربی دنیا توہین رسالت کی مرتکب ہوتی ہے، میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ OIC یا اسلامی دنیا سے جیسا رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. And therefore I wanted to use this platform. یہی وجہ ہے کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بات کہوں گا کہ یہ ذمہ داری OIC کی ہے اور بحیثیت مسلم ممالک کے سربراہان ہماری یہ ذمہ داری ہے. When anyone in the Western world مغربی دنیا میں جب بھی کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، peace be upon him, it is a failure of یہ OIC کی ناکامی ہے کہ ہم مغربی دنیا کو یہ باور نہ کرا سکے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور لگاؤ ہے، that we feel for our holy prophet, that how he lives in our hearts. وہ ہمارے دلوں میں کس طرح زندہ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم مغربی دنیا پر یہ واضح کریں کہ ہمیں ایسے عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی دنیا میں لوگ مذہب کو اتنا اہم نہیں سمجھتے جیسا کہ مسلم دنیا اسلام کے بارے میں اہمیت رکھتی ہے. ہماری زندگیوں میں مذہب کی بہت اہمیت ہے. مغربی دنیا میں مذہب کے حوالے سے یکسر مختلف سوچ اور رویے رکھتے ہیں. On this, Mr. Chairman, I would like to say from this platform, جناب چیئرمین، میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اقوام متحدہ اور یورپی یونین جیسے فورمز پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ 1.3 ارب مسلمانوں کے جذبات کو آزادی اظہار کے پردے میں رکھتے ہوئے مجروح نہیں کر سکتے. the Jewish community has very successfully یہودی حلقوں نے بڑی کامیابی سے دنیا پر یہ واضح کیا any کہ ہولوکاسٹ کی غلط بیانی انہیں تکلیف دیتی ہے. pain, and so the Western world views اس لیے مغربی دنیا ہولوکاسٹ کے حوالے سے بڑی حساس نظر آتی ہے، مگر حساسیت کا یہ معیار برقرار نہیں رہتا جب وہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں. I feel that this forum must میں محسوس کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ان معاملات کو ہمیں اہمیت دینی Western چاہیے. world has very through ignorance partly and دوسری طرف کسی حد تک جہالت اور اکثر اوقات جان بوجھ کر مغربی دنیا اسلام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑتی ہے. I feel that this has done میرے نظر میں a ایسے tremendous تاثرات amount of مسلم disservice دنیا to کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. religion has nothing to do with terrorism. مذہب کا دہشت گردی سے No کوئی تعلق نہیں. religion allows کوئی مذہب معصوم لوگوں کے killing قتل of, کی اجازت نہیں دیتا. innocent human beings. But by doing this, لیکن ایسا کرنے سے مسلمانوں two کے things خلاف have happened, دو باتیں ہوتی ہیں. against the Muslims. Number one, it ایک has تو led اس to نے اسلام کو Islamophobia. ایک خوف کی علامت Whenever بنا دیا there ہے. is a Muslim جب بھی involved in کسی terrorism, دہشت گردی میں کوئی مسلمان ملوث پایا جاتا ہے اور اسلامی دہشت گردی اور انتہا پسند اسلام کے الفاظ کو دہشت گردی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. terrorism, the people in the West cannot distinguish مغرب کے between لوگ moderate ایک Muslim معتدل and مسلمان radical اور انتہا پسند مسلمان میں تفریق نہیں کر پاتے. Suspicion is raised against لہٰذا Muslims everywhere. ہر جگہ مسلمانوں This کو attack in شک New کی نگاہ Zealand سے دیکھا جاتا by ہے. this gunman who goes into a نیوزی mosque لینڈ کی مسجد میں ہونے والا واقعہ جس میں ایک مسلح فرد مسجد میں فائرنگ کر کے 50 معصوم افراد کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دہشت گردی میں ملوث ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے. Before 9/11, 9/11 سے پہلے 80% سے زائد خودکش حملے تامل ٹائیگرز کرتے تھے.
مگر کسی نے اس وجہ سے ہندو مت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، جو کہ بالکل درست ہے، کیونکہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک سیاسی جدوجہد تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں نے امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے خود کش حملے کیے، لیکن کسی نے بھی جاپانی مذہب کو نشانہ نہیں بنایا۔ میرا نقطہ ہے کہ اس سے اسلام کے بارے میں خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلم ممالک کے سربراہان مغرب کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، صرف سیاسی جدوجہد کا تعلق دہشت گردی سے ہے۔ نتیجتاً مسلم ممالک کو اس سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جائز سیاسی آزادی کی تحریکوں کو دہشت گردی کہتے ہوئے انہیں غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ اسلام کو انتہا پسند سمجھا جانا ہے۔ مثال کے طور پر 9/11 کے بعد کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، مگر 9/11 کے بعد انہیں اسلامی دہشت گردی کا نام دے کر دبایا جا رہا ہے۔ اسی طرح 9/11 کے بعد فلسطینیوں کو بھی دبایا گیا۔ اسرائیل کی حکومت نے انہیں اسلامی دہشت گرد اور انتہا پسند قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فورم کے ذریعے اسلام اور دہشت گردی کے تعلق کو توڑنا چاہیے۔ My third point, Mr. Chairman, is about the Muslim world not paying جناب much چیئرمین، attention میرا to science تیسرا and نقطہ ہے technology. کہ مسلمان دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے I رہی۔ feel that, ہمارا we ایک are on the ادارہ ہے verge جس of کا نام another کامسٹیک industrial ہے۔ revolution. میرا خیال ہے کہ مصنوعی ذہانت، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، کی بدولت ایک اور صنعتی انقلاب کے بالکل قریب ہیں۔ We must not ایسا نہ be ہو left behind کہ ہم again. پھر پیچھے رہ جائیں، اور میرا خیال ہے کہ بحیثیت مسلم ممالک ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ وسائل اس شعبے میں لگانے چاہیے۔ Strengthening ourselves in this field, we must pay more attention to education, to quality education, to ہمیں یونیورسٹی سطح پر معیاری تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور بہت سے وسائل کے باوجود ہم بدستور اس شعبے میں بہت پیچھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ OIC فورم کی بدولت ہم اس شعبے میں زیادہ سے زیادہ وسائل سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آخر میں جناب چیئرمین، آج OIC کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ And we all must again reiterate that how this ہمیں پھر سے اس عزم کا اعادہ کرنا ہوگا جس کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کی بنیادی وجہ تب بنی تھی جب فلسطینیوں کو ان کے آبائی گھروں اور حقوق سے محروم کیا گیا۔ لہٰذا ہم اس امر کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں کہ دو ریاست کے قیام کے بغیر فلسطین کے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور گولان ہائٹس کو 1967 کے سرحدوں کے مطابق مصر کو واپس جانا ہوگا، جس کی تائید اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں کرتی ہیں۔ اسی طرح کشمیر میں لوگ خود مختاری کے حقوق سے محروم ہیں، جس کی تصدیق 1948 کی اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں ہیں جس میں انہیں یہ حق دیا گیا ہے۔ کشمیر کے لوگوں نے حال ہی میں بڑے ظلم اور جبر کا سامنا کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ OIC کو اس ظلم و جبر کے خلاف کشمیری عوام کی حمایت کرنی چاہیے۔ I finally want to thank again King Salman bin Abdulaziz Al Saud for his great hospitality. میں آخر میں سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز السعود کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر مدینہ میں مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا جو موقع ملا، اس پر میں اور میرا وفد نہایت شکر گزار ہیں۔ Greatest happiness and pleasure to be able to visit the mosque. Thank you very much.